اس میں 2 لوگوں کی آواز اندر سے آ رہی ہے اور ایک میں اس ایک سوکھی روٹی کے 3 ٹکڑے ہوں گے، 2 لوگ کھائیں گے، 1 ٹکڑا مجھے ملے گا، آج کی رات تو ہماری بھوکے ہی چلے جانے والی۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی اور سوچ ہی رہے تھے، باہر ایک آواز ساحل نے آواز دی، اللہ کے نام پہ کچھ جلا دو۔ تو بی بی رابعہ بصریہ نے اپنے اس خادمہ کو حکم دیا کہ لے جا کے اس فقیر کو دے دو۔ وہ تھی روٹی بھی اس فقیر کے حوالے ہو گئی۔ اب وہ صاحب سوچنے لگے کہ کاش کہ وہ نہیں کھاتے، میرے کو تو دے دیے ہوتے، میں تھکا ماندہ ہوں، سفر میں آیا ہوں، اور یہ ہے کہ بھلے عورتیں ہیں کہ اس فقیر کو دے دیے۔ ابھی یہ رسا کشی چل ہی رہی تھی، یہ کشمکش چل ہی رہی تھی کہ ایک حضرت بی بی رابعہ بصریہ کے محلے والی ایک لڑکی آئی اور ایک ہاتھ میں کھان لے کے آئی، اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ قورمہ بھی ہے، کچھ روٹیاں بھی ہیں۔ عام طور پہ انسان کی فطرت ہے، جب بھوک بہت لگتی ہے تو اس کی دانت کی سونگنے کی جو صلاحیت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ان کو محسوس ہو گیا کہ قورمہ بھی ہے اور روٹیاں بھی ہے، چلو بھائی اچھا ہوا، سوگی روٹی تو چلے گئی، اب قورمہ روٹی خوب کھانے کو ملے گا۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ کچھ ہی لمحے میں اندر سے آواز ہوتی کہ یہ حصہ میرا نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ اب دیکھیے کیسی کشمکش ہو رہی ہے کہ یہ حصہ میرا نہیں ہے، واپس لے کے جاؤ۔ وہ صاحب کا کیا حال ہوگا، اندازہ کریے کہ کیسا پریشانی میں گزر رہا ہے ان کا وقت، کہ کاش کہ وہ لوگ نہیں کھائے تو مجھے تو دے دیتے ہوتے۔ مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی لے کے بھی چلی گئی، اب انہیں پریشان حال ہے۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی پلٹ کے آئی، محلے کی لڑکی اور وہی کان میں وہی روٹیاں لے کے پھر واپس آئی۔ بی بی نے فرمایا ہاں یہ حصہ میرا، یہ حصہ میرا ہے، لے لیے۔ رات میں پیٹ بھر کھانا کھائے، مسافر صاحب بھی اندر بھی جو بھی سبھی ہوا، پھر ناشتہ بھی اچھا پیٹ بھر کے ہوا۔ کھانے کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو وہ صاحب پوچھنے لگے، میں ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے اگر آپ اجازت دے دو۔ میں کیا ہے بولوں؟ تو وہ لڑکی پہلی مرتبہ جو روٹیاں لائی تھی، آپ نے میرا نہیں ہے بول کے واپس کر دیا، کیا اس پہ کچھ نام کی چٹھی لکھی ہوئی تھی؟ کیا اس پہ کوئی نام کا کوئی اشارہ تھا؟ کیا یہ گھر کی ہے، آپ کی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا دوبارہ لے کے آئے تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ سب چیز آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہیں، اس کے باوجود آپ سوال کر رہے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ایک چیز تم میری راہ میں خیرات کر دو تو میں تمہیں 10 عطا کر دوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ پہلی مرتبہ وہ لڑکی جو کھان لے کے آئی تھی اس میں 10 نہیں بلکہ 9 روٹیاں تھی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ بعد میں جب لڑکی پلٹ کے آئی تو 9 کی بجائے اس میں 10 روٹیاں تھی۔ میں نے کہا ہاں یہ میرا حصہ ہے۔ پہلے روٹیاں آئے تو 9، تو بی بی فرماتی ہے کہ میرے اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ 9 روٹیاں کیسے ہوتی ہیں؟ بعد میں جب لڑکی آئی تو 10 روٹیاں تھی۔ فرمایا کہ ہاں یہ میرا حصہ ہے۔ ایسا یقین ہم کو پیدا کرنا ہوگا، ایسا یقین اللہ کی ذات میں پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد میم ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ بعد میں اس کے بعد آ رہا ہے الف، امر بالمعروف کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، جو قرآن میں ہم کو احکامات ملے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اس طرح کے جو بھی احکامات ہم کو دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے، ہمارا ایمان کا اصل جو ایمان کا جزو ہے۔ اور آخر میں نہیں عن المنکر، جو چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ الا سکارا، نماز کے قریب نہیں جانا جب تک تم نشے میں ہو۔ اس طرح جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا، یہ تمام چیزوں پہ عمل کرے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب دیکھیں گے کہ الف یا میم چھوڑ کے الف نون ہوئے تو کیا ایمان کا لفظ بن رہا ہے؟ آپ سب بولیں گے ہرگز نہیں، میم تو مرکزی ہے، اس کے سینٹر میں اس کا تو نامقام، تو اس میم کا کیا ہے؟